کون جان سکتا ہے ان سے زیادہ ہے؟ علی کی ذات تو ویسے بھی مشیت کی دو دھاری تلوار ہے. حالانکہ نبی جو آئینہ ہوتا ہے وہ عکس نہیں ہوتا، جو عکس ہوتا ہے وہ آئینہ نہیں ہوتا. اور نہ جانے میں نے کیا کہا، ہمارے سروں سے گزر گیا. اب دیکھیں میرے سامنے آئینہ ہے، اس میں میرا عکس نظر آئے گا. عکس اور ہے، آئینہ اور ہے. علی وہ دو دھاری تلوار ہے، اس کا آئینہ بھی خود ہے، اس کا عکس. اچھا باری بنائی ہوئی ہے. اب انہوں نے لگایا ہے، انہوں نے نہیں لگایا. جب یہ لگاتے ہیں وہ نہیں لگاتے ہیں. ہاں جی سمجھ میں آ گئی بات؟ میں کہا دو دھاری تلوار ہے. دو دھاری تلوار تو سمجھتے ہیں بچے، یعنی تلوار ایک طرف سے کاٹتی ہے، دوسری طرف سے چپٹی ہوتی ہے، کند ہوتی ہے. اور اگر دوسری طرف کو بھی کوٹ کے باریک بنا کے دھار بنا دی جائے تو وہ ادھر سے بھی کاٹتی ہے ادھر سے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں مشیت کی دو دھاری تلوار ہے علی. اس لیے دوہرے دوہرے روپ ہے علی کے، دوہرے دوہرے رشتے ہیں علی کے. تم دیکھ لو، تم دیکھ لو، تم دیکھ لو. اب پتہ نہیں جعفر نقوی آج مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے ہو کیا رہا ہے. تم مکی زندگی میں دیکھو، علی نے مکی زندگی میں صرف اطاعت بتائی ہے محمد کی. مدنی زندگی شروع ہوئی، پھر یہ عکس الہی بن گیا. تم دیکھ لو مکے میں رسول نے کبھی تعظیم نہیں کی علی کی. علی شب ہجرت صدقہ تک بن کے سو گیا علی کا، لیکن جو ہی اپنی جان بیچ کے دونوں علی ایک دوسرے میں ضم ہو گئے، عکس الہی ہو گیا. اب کبھی خیبر میں محمد رکاب پکڑ رہا ہے. ساری زندگی یہ ضم ہون دی داد دے رہی ہے، داد تھوڑی ہے. جب دونوں علی ضم ہو گئے ساری زندگی داد دے رہی ہے، داد تھوڑی ہے. تے جیڑا بندہ علی دے نام تے نعرہ نہیں ماردا انہوں پھر آن دی نہیں ضرورت نہیں کرنی چاہیے. نعرہ حیدری چلے تو نہیں گئے میرے محترم سامعین. جی دو دھاری تلوار، دو دھاری تلوار. فکرہ میں نے قلم چھپایا ہوا ہے. ہاں اس پر میں پہلے سے واقر کہہ رہا ہوں کہ اس پر تم ساری زندگی واہ واہ کرتے رہو، ساری زندگی نعرے لگاتے رہو، جملے کا حق ادا نہیں ہوگا. لیکن جو تم دے دو گے میں لے لوں گا، یہ میری فراخ دلی ہے. حالانکہ جنس بڑی قیمتی ہے. قیمتی جنس ہے کہ اللہ رضاؤں کا خزانہ بھی دے کے کہتا ہے تجھے بعد میں راضی کروں گا. مل کے نعرہ انگڑائی کچھ اس طرح چلی حق کے ولی نے، مرضی میں جو مرضی تھی لٹا دی وہ جلی نے. دشمن تو بہت دور یہ بستر بھی پکارا، احمد کی طرح سو کے دکھایا ہے علی نے. اور میرا دوسرا جملہ جو آخری جو میں نے کہا سال نہیں بلکہ زندگی بھر داد دیں تو حق پورا نہیں ہوتا، اسی سونے سے ہی تو تعلق رکھتا ہے. میں نے کہا دوہرے دوہرے رشتے کائنات میں. جعفر نقوی منصور شاہ دو بڑے ہیں علی سے، بس دو. پوری خدائی میں علی سے بڑے صرف دو ہیں، ایک مصطفیٰ ایک خدا. میرا ایمان میرا عقیدہ میں مان رہا ہوں. ہزاروں کے مجمع میں گراؤنڈ قریشیہ میں فیصل آباد کی سرزمین پہ اعلان کر رہا ہوں علی ان دونوں سے چھوٹا لیکن مقدر ساز ایسا
اور نبی میں کھینچا تانی ہو رہی ہے. رسول کہتا ہے میرا ہے, اللہ کہتا ہے میرا ہے. اور نہیں پلے پلے بات انفسنا و انفسکم, رسول کہتا ہے نفس رسول ہے. یحذرکم اللہ نفسہ, اللہ کہتا ہے نفس اللہ ہے. نصرتنی جہرن, رسول کہتا ہے میرا ناصر ہے. سورہ حدید میں اللہ کہتا ہے یعلم اللہ من ینصرہ, میرا ناصر ہے. یہ ہے مشیت کی دو دھاری تلوار. اور سر اٹھاؤ, میں دیکھتا ہوں کون بدنصیب ہے یہاں, کون مقدر کا سکندر. شب ہجرت رسول کے بستر پہ سو جائے تو بشر کہتا ہے نبی ہے. شب معراج پردے میں چھپ جائے تو نبوت کہتی ہے. داماد محمد جنت کے در پر جبریل کے پر پر میں مر بھی جاؤں میری کفن پہ لکھنا میری قبر کے اندر میرا ساتھی کوثر میرا درس قرآن ناطق قرآن میرے ایمان میرے مردان میرے یزدان. فرش پہ دیکھو, فرش پہ دیکھو, کعبے میں دیکھو, مرحم میں دیکھو, کعبے کو اکھاڑا, مرحم کو پکارا, نبیوں نے پکارا, ولیوں نے پکارا, ہر دل نے پکارا, ہر دل کا سہارا. کے بولو علی حق کے نعرہ ہے. میرا مولا تم سے راضی ہو. ہاں, چھوڑ دینا چاہیے تھا کہ اس سے بڑا جملہ شاید میں کہہ ہی نہ پاؤں. ہاں, اب جیسا آپ کہیں کہو تو یہیں لپیٹ لوں. میں نے 2-3 لفظ رہ گئے تھے حدیث کے ترجمے سے. اچھا, ہاں, اللہ اور اس کی حجت کے درمیان سید سجاد فرما رہے تھے سبحان اللہ, کوئی حجاب نہیں ہوتا, کوئی ستر نہیں ہوتا. جب کچھ نہیں تھا نا, اللہ اس وقت ظاہر تھا. بلکہ اللہ غائب ہی شدت ظہور کی وجہ سے ہے. شدت ظہور, شدت ظہور. یہی حق ہوتا ہے سننے کا. تم نے سماعتوں کا حق ادا کر دیا ہے. شدت یعنی جو چیز ضرورت سے زیادہ ظاہر ہو وہ غائب ہو جاتی ہے. بار میں آخری ظہور واسطے مل کے نعرہ اور ڈاکٹر ظفر شدت قرب کی وجہ سے غائب ہے. انتہائے قرب کی وجہ سے اللہ غائب ہے.
لفظ کہنے لگا ہوں کیا کہنے؟ اگر جاگ رہے ہو اپنے مقدر کی طرح، کیونکہ مقدر تو تمہارا بڑا ہے، تو تمہارے حصے میں علی لکھا گیا ہے. بس مل کے نعرہ حیدری. سبحان اللہ. علی حق نعرہ آواز بلند کر کے سپر پاور نعرہ انتہائے قرب. خدا کی قسم لوگوں کو توحید نہیں آتی، اس لیے علی کے منکر ہیں. مل کے نعرہ حیدری. جو بندہ توحید کا جتنا بڑا عارف ہوگا کیا کہنے؟ وہ علی کا اتنا بڑا قائل ہوگا. ہاں، خدا نہیں سمجھ میں آتا، پتہ ہی نہیں توحید کا، صاحبان علم کو پتہ نہیں، عوام تو پھر عوام ہے. کیونکہ رویت کے لیے علم کلام کا مسائل کے 8 چیزیں جمع ہوں. میں آپ کو مسائل کلامیہ میں الجھانا نہیں چاہتا. 8 چیزیں جمع ہوں پھر شاید نظر آتی ہے. بسم اللہ. اس میں ہے مسافت حسنہ، یعنی دیکھنے والی چیز اور آپ کی آنکھ کے درمیان مناسب فاصلہ، نہ حد سے زیادہ نہ حد سے کم. اگر فاصلہ حد سے کم ہو گیا پھر بھی شاید نظر نہیں آئے گی، جس کی دلیل یہ ہے کہ جب آپ کی آنکھ میں تنکا چلا جائے آپ کو نظر نہیں آتا. تنکے دی ذات جیڑی ہے نا جی، یہ تنکے دی جیڑی ذات ہے یہ مل ہی نہیں سکتی. اور شک بھی وہی کر رہے ہیں جنہوں نے تنکا بہ گیا ہوا ہے. نعرہ حیدری. کیوں نظر نہیں آتا؟ کیونکہ وہ ہماری آنکھ سے بلا فصل ہو گیا ہے، انتہائی قرب پہ چلا گیا ہے، غائب ہو گیا. کیا کہنے؟ تو اللہ چونکہ شہرت سے زیادہ قریب رہتا ہے. اس وجہ سے قریب ہے. اور علی ہے حجاب. حجاب اور ذل حجاب میں تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے. اسی لیے برزخ بین الوجوب والامکان، یعنی وجوب اور امکان کے درمیان جو برزخ ہے، جو حد فاصل ہے، وہ علی ہے. اور اس کا مصرف سرور شب معراج سمجھ میں آیا، کیونکہ اللہ حدیث قدسی میں وعدہ کر بیٹھا تھا کہ جو میری طرف 1 قدم بڑھائے میں 2 بڑھتا ہوں. لو دنا الیہ انولتن لدنوت الیہ شبرا. اگر کوئی 1 پور بڑھے میں بالشت بڑھتا ہوں. لو دنا الیہ شبرا لدنوت الیہ ذراعا. اگر کوئی بالشت بڑھے میں ہاتھ بڑھا کے آتا ہوں. اب شب معراج میرے رسول نے بڑھنا شروع کیا. آخری بندے والوں کھڑے ہوئے اگر تھکنے گئے، تمام شیعہ سنی دوست ایک لمحے غضنفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں. ثم دنا فتدلا. اہل سنت کے مفسرین نے بھی مانا کہ دنا کی ضمیر رسول کی طرف ہے، تدلہ کی اللہ کی طرف سے ہے، کہ ادھر یہ پڑھا، ادھر اللہ نے استقبال کیا. اب 2 چیزیں، ایک شے نہیں، ایک شے جیسا نہیں. ایک شے نہیں، خالق شے ہے. ایک شے جیسا نہیں بندہ ہو کر بھی. دونوں جبریل کی سوچ سے بھی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. اچھا ایک منٹ. ہاں
नहीं, अब ऐसा है जाफर नकवी कि मैं बस पे बैठा हूँ, फैसलाबाद पहुंचना है, मजलिस का टाइम जा रहा है, लेकिन यार ये नहीं पहुंचाएगी, छोड़ दी, नई वाली बस पे बैठ गया, वो तेज थी, देखा यार ये भी नहीं, वो छोड़ दी, कार पे बैठ गया। ये सवारियां बदली इसलिए जाती हैं कि पहली सवारी की रफ्तार पे भरोसा नहीं होता। तेरे रसूल ने बुराक को छोड़ दिया, हालांकि जो चश्मे सदन की देर में 70,000 आलम तय कर सकता था, छोड़ दिया, माठा है। हाय। बस जाके फिक्र सुन लो, समेट दिया मैंने अपने बयान को। माठा है, रफ रफ बुला लिया, जो उससे तेज था, रफ रफ में मुतमईन नहीं हुए, छोड़ दिया, सुस्त है, बहरम बुला लिया, आखिर में कहा मैं खुद ही पैदल जाऊंगा। अब यहां मेरे सामने डॉक्टर जफर, इल्म के इतने दरवाजे खुले हुए हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कौन कौन सा बंद करूं। एक कानून जज्ब इंतजाब होता है, जज्ब इंतजाब है। अब देखना, और जो कुव्वत ज्यादा हो वही अपनी तरफ खींच लेती है। मिकनातीस देखा है? मिकनातीस, मिकनातीस जाज़िब है, लोहा इंतजाब है। अगर कोई सुई या मोटी सुई हो, दूर से मिकनातीस दिखाओ, वो खींच लेगा सुई को, क्योंकि जाज़बा वाली कुव्वत ज्यादा थी। अगर किसी लोहे के गार्डर के पास ले जाओ, सारा दिन किए खड़े रहो, हाँ, मिकनातीस नहीं खींचेगा। जो ही करीब करोगे वो शैतीर मिकनातीस को खींच के अपने साथ चिपका लेगा। नहीं, तौहीद जाज़बा थी, मोहम्मद इंतजाब था। दोनों के जज्बे शिद्दत के साथ, मशीयत की तूफानी रफ्तारों के साथ एक दूसरे के साथ बढ़ रहे हैं। तौहीद सोच रही है अभी रुकता है, नहीं रुका, अभी रुकता है, नहीं रुका, अभी रुकता है, नहीं रुका। ये भी बढ़ता रहा, वो भी बढ़ता रहा। काबा कौसैन आ गई, इम्कान की सरहद कि अब रुक जाएगा, और अदरा पे पहुंच गया, देखा नहीं रुकता। अगला कदम कसरे तौहीद है। आवाज़ें गुजरता है, यानी मैंने तुझे वजहुल्लाह क्यों बनाया, ऐनुल्लाह क्यों बनाया, उल्लाह क्यों बनाया, अल्लाह क्यों बनाया। आज मोहम्मद और मेरे दरमियान हायल होके उसे रोक दे, मुझे छुपा ले। लेट आए, 140 घंटे की रफ्तार से आए हैं सरगोदा से। गुजारिश ये है कि आज इस मस्ती और मुबद्दत के समंदर में यकीनन अपनी माँ की पाक दामनी में रश्क आया है, और दोनों हाथ बुलंद करने हैं। फलक शिगाफ दम मस्त कलंदा, दम मस्त कलंदा, मेरा फातिह काबा, मेरा शाफे मैशा, मेरा साकी कौसर, कौसर पे मिलेंगे, जाम चलेंगे, भर के पिएंगे। नारा सुपर पावर शब मेराज रसूल पर्दे के बाहर था, वो पर्दा
रसूल की नजरें रोक ले। हाँ हाँ, वो पर्दा दिखा। लाओ वो हिजाब है, कपड़े का पर्दा रोकेगा रसूल को। समझ में आई बात या नहीं? पत्थर की दीवारें रोकेंगी। जिसके वसी को माँ के दुर्ज इस्मत में, जुज़दान इफ़्फ़त में अल्लाह के घर की दीवारें न रोके, मोहम्मद को वो दीवारें। बताओ तो सही, कौन सी रखेगी? कोई नहीं था पर्दा सिवाय अली के। और ये ना समझ लेना कि अली ने रोक लिया रसूल को। बस मैं जा रहा हूं। सरवर आखिरी बात, अर्श से वजनी तेरे सामने इनकी झोली में डालकर रोक अली भी नहीं सकता था मोहम्मद की नजरों को। तो फिर अल्लाह ने दरमियान में बिठाया क्यों? कहा या अली जल्दी से दरमियान में आ जा। पिछले जुमे अपने सहाबा से खुद कह के आया है कि नजरो इला वजह अली इबादा, कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। जो ही तू सामने आएगा ये इबादत करेगा, मैं छुप जाऊंगा। जितनी कुव्वत दिलों में है, सिर्फ 10 मिनट और ज्यादा सुनने के लिए जितना माँ ने दूध नाज़िल पढ़ के पिलाया है, न जब तक आवाज है नारा ज़र्फ छलकने का मकाम था। अब अजीज ने कह दिया नारा लगा, एक बस जुमला कहता हूँ वरना यहीं पे। हाँ, मैंने हमेशा अंदर के गज़नफर की बात मानी है। जी, तो भाई का चेहरा देखने लग गया, बेचेहरे का पर्दा रह गया। बेचेहरे का पर्दा रह गया। अब सरवर तुम्हारे स्वामी, मुझे नहीं पता, काश इल्म गैब रखता मैं, कि वहां अली की मौजूदगी को मानते हैं या लहजे को मानते हैं? मौजूदगी वाले ने, ये मौजूदगी वाले ने। अच्छा, अंदर ही लंघ सकता। नहीं, वैसे मैं बड़ा फराख दिल हूँ, मैं बड़ा फराख दिल हूँ। अगर कोई लहजे वाला है न घबराए, मेरा आधा वोट तेरे साथ भी है। देखना, अगर यहाँ जो आया है, जी जी, इस नूरी फजा में, इस